مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، کبھی وہ حاکم بنے ہی نہیں، ہمیشہ محکوم ہو کر زندگی گزارے، تو پھر حاکموں کے لیے کوئی نمونہ در نظر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حاکم تھے، لیکن سختی تھی، نرمی کی زیادہ مثالیں نظر نہیں آتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو آپ نے چرایا بھی، ایک چرانے والا کیسا چرائے وہ بھی اخلاق ملتے ہیں۔ آپ شوہر بھی بنے، آپ باپ بھی بنے، آپ حاکم بھی بنے، مکہ کے اندر آپ محکوم بھی بنے، ہر جگہ پر کیسے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر شعبے میں آپ نے رہنمائی کی۔ مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری، آپ دیکھیے، خالی تقریباً صرف آخری کے 100 صفحے پر خالی کنٹینٹ ہے، کتاب الطہارہ، طہارت کے ٹاپک میں نبی اکرم حدیث 100 حدیثیں آپ کو مل جائیں گے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا طریقہ تھا اس کے اوپر 600 پیجز کی ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے استاد نے 600 پیجز پر صرف وضو کے اوپر آپ نے حدیثیں جمع کی، 600 پیجز پر، اس حد تک رہنمائی۔ ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ایک یہودی نے کہا تمہارے نبی کیسے ہر چیز سکھاتے ہیں تم کو؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے فخر ہے کہ میرے نبی تو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ٹوائلٹ پہ جا کر کیسے بیٹھنا وہ بھی سکھاتے ہیں۔ یعنی امریکہ کے اندر اتنا ایڈوانس آگے پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیشہ پاکی رہنی چاہیے، لیکن آج تک وہ طہارت کا طریقہ سیکھ نہیں سکے۔ جہاں پر پانی استعمال نہیں ہوتا پیپر استعمال ہوتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی ہوتے وقت پر پانی کے ساتھ استنجا کرو۔ اس حد تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ میرا صرف ایک چھوٹا سا چیلنج ہے، کسی بھی دنیا کے غیر مسلم جو کٹر ہو، قرآن مجید کا چیلنج تو پورا کر ہی نہیں سکتے، احادیث کے مقابلے میں بھی، یعنی کہ اللہ کے کلام کو تو الحمدللہ مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہی رکھا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ جو آخری کے اندر جو میں نے آپ کو کنٹینٹ بتایا ٹاپکس پر، موسیٰ علیہ السلام، بدھا، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے ہر ٹاپک کے اندر ایک ایک جملہ لا کے بتا دو بس۔ طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، ہر ایک کے اوپر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کو 100 حدیثیں مل جائیں گی۔ ہر ٹاپک پر آپ کو لگ بھگ ہر ٹاپک پر آپ کو حدیث شریف مل جائے گی، تعلیم مل جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ سارے ٹاپک پر صرف ایک ایک جملہ لا کر بتا دو، لا ہی نہیں سکتا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ اتنی جامع ہے، انسان کو ہر زندگی میں اگر ایک شوہر ہو تو کیسا رہے، حاکم رہے تو کیسا رہے، آفیسر کیسا رہے، مینیجر کیسا رہے، حاکم کیسا رہے، محکوم کیسا رہے، نمونہ ہے، نمونے کا نمونہ ہے۔ اس کے بعد پانچواں سب سے اہم پوائنٹ ہے، پانچواں اور چھٹواں اہم پوائنٹ ہے کہ جو نمونہ ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ کے قابل ہونا چاہیے، بہترین نمونہ ہے۔ مثال کے طور پہ بہترین خوبصورت موتی ہے، آپ سالارجنگ میوزیم میں جا کے دیکھ رہے ہیں، اینے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ میں لگانا بول رہے، کام میں نہیں آ رہی تو آپ بولیں گے ہاں بس دیکھنے کی حد تک اچھی ہے، امپلیمنٹ ہونا چاہیے کچھ، ورنہ وہ میوزیم کا حصہ بن جائے گی۔ نمونہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ کے قابل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بدھا کی زندگی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ چائنا اور تبت کے جتنے بھی بدھسٹ ہیں، وہ لوگ جو ترقی کر رہے ہیں بزنس کے اندر، ان کو چاہیے کہ وہ بزنس چھوڑ کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائے۔ کا مطلب کیا نکلا؟ اگر کوئی بدھا کو اپنا نمونہ بنانا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت وہ آپ کو دنیا میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تعلیمات پیش کی بلکہ آپ نے اس کو نافذ کر کے بتلایا۔ نافذ کیسے کہ آپ دیکھیے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے جن کو لوگ کچرا کہتے تھے، کچرا قوم ہے، ان کے پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، بیکار لوگ ہیں، قیصر، کسرا، مصر، یہاں تک کہ الیگزینڈر، سب لوگ آئے لیکن ان کے پر حکومت نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر بھیجا، یعنی ایسے جاہل تھے، اگر یہاں پر انقلاب آ سکتا ہے تو دنیا میں ہر جگہ پر بھی انقلاب آ سکتا ہے اس قرآن مجید سے۔ جیسا کہ علامہ امام حالی رحمت اللہ علیہ نے کہا، رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یعنی صرف عرب نہیں، میں تو کہتا ہوں عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی۔ صرف 50 سال کے اندر، 60 سال کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آپ صرف 60 سال کا عرصہ دیکھیے، مکے میں جو تھے 3 بر اعظموں تک حکومت پھیل چکی تھی،
1492 میں امریکہ دریافت ہوا، آج تک تقریباً 500 سال ہو چکے ہیں، امریکہ بھی ایک بر اعظم کو بھی پار نہیں کر سکا، ایک بر اعظم سے بھی بڑھ کے حکومت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو مسلمان تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظموں پر حکومت کر چکے تھے، یعنی یہ اسلام اتنا امپلیمنٹ کے قابل ہے، تبھی تو میں آگے نکلا نا۔ 6ویں دلیل بتا کر، آخری جو دلیل ہے بتا کر میں ختم کر دیتا ہوں۔ یہ پورے دلیلوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو نمونہ ہوتا ہے اس کی تربیت کرنے والا، وہ نمونے کو پیدا کرنے والا خود اگر تربیت کرے گا تو اور بہترین نمونہ ہو جائے۔ ویسے تو سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہی تربیت کی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے نمونہ بناتے ہوئے تربیت کی۔ چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں میں، قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 80 اس کے اندر عبسا و تولا پڑھیں گے، آپ سورہ تحریم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم کو ڈانٹ رہے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو آپ نہیں کھاتے، کہہ رہے ہیں آپ کون ہوتے حرام کرنے والے، آپ ایسا مت کیجئے، حرام کو حلال آپ مت کیجئے، یہ تو اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عبسا و تولا، ایک غیر مسلم نے کہا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام میں جھوٹے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام میں جھوٹے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلاف کی آیتوں کو نکال دیتے تھے۔ جہاں کہیں پر کئی عیسائی کیا کہہ رہے ہیں معلوم، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ڈانٹے بھائی، دیکھو قرآن مجید میں ہے، دوسرا آدمی کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آنےسٹ تھے کیا کہ اپنے خلاف میں بھی باتیں تو اس کو بھی لکھ ڈالے، اس کا مطلب مانتا ہے کہ قرآن میں اللہ کا کلام ہے۔ سوچنے کا پیمانہ چاہیے، سوچنے کی سمجھ چاہیے، سوچ کا فرق ہے۔ اور ایک شعر بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آخری جو پوائنٹ ہے، 6 دلیلیں پہلے سن لیجئے۔ نمونہ خود یہ دعویٰ کرے کہ میں نمونہ ہوں، دوسرا ہے کہ نمونہ جو بہترین نمونہ ہوتا ہے وہ پریزرو ہونا چاہیے، سیو ہونا چاہیے، اس کی زندگی محفوظ ہونی چاہیے۔ تیسرا ہے کہ مکمل ہونا چاہیے، ادھوری لائف نہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ انسان کے سارے ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی ملنی چاہیے۔ پانچواں یہ ہے کہ امپلیمنٹ کے قابل ہونا چاہیے، اور چھٹواں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رہنمائی اور تربیت اس پر ہونی چاہیے۔ یہ سارے چیزیں صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی۔ اور ایک شعر بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ سختی میں مثال ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اپنے سختی کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نرمی کی مثال ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے نرمی کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں مثال ہے۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو مصر کی عورتوں نے انگلی کاٹ لی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو کہا یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورتی کو دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن بھی نظر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی نظر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی نظر آتا ہے۔ یہ سب معجزے اپنی اپنی جگہ، آنچے خوبہ ہما دارن، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر بہترین معجزے ہیں، ہم اس کو گراتے نہیں ہیں۔ تو تنہا داری، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے تنہا ہے، سب سے یکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے اونچی شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آئیے درود شریف پڑھتے ہوئے میں اپنے تقریر کا اختتام کرتا ہوں، آپ بھی پڑھیے کیونکہ ہم نے بہت مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا اور سنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، پکا اور سچا مسلمان بنائے، تبلیغ کرنے والا مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مجلس برخاست ہونے کی دعا میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب